اندر اگر رنگوں کا سیلاب تھا تو باہر قدرت کا بیش قیمت حسن ستمبر کی خوشگوار ہوا سے اپنے ہونے کا خراج وصول کر رہا تھا، جسے کافی کا دوسرا پیالہ ہاتھوں میں بھرے بھور بن کے 5 ستارہ ہوٹل کی بالکنی میں اکیلی بیٹھی وہ اپنے اندر اتارنے کی کوشش میں ذرا بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ جس دنیا سے آئی تھی وہاں ستمبر کی ان تاریخوں تک سلک کے کرتے پجامے میں ملبوس، کندھے پر شاہانہ انداز سے تہہ کی ہوئی شال ڈالے، ویسی جیسی اس نے لندن میں کچھ انڈین دوستوں کے گھروں میں فرشی نشست والی محفل موسیقی میں لوگوں کو پہنے ہوئے دیکھی تھی۔ درمیانے قد کا وہ شخص جس کے سر کے بال آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے، ایک زبردست مسکراہٹ سے لبریز چہرہ لیے اس کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اس کرسی پر بس بیٹھ ہی چکا تھا جو کچھ دیر پہلے فاروق نے خالی کی تھی۔ ایسے اہتمام سے کندھے پر شال لٹکائے اس نے پاکستان آنے کے بعد اب تک صرف ایک ہی شخص کو دیکھا تھا، اپنے آپ کو فخر سے کسان کہہ کر متعارف کرانے والے فاروق کے باپ اپنے فادر ان لا کو، جن کے بارے میں فاروق نے ایڈنبرا میں بتایا تھا کہ انہیں اپنی زمینوں سے زیادہ سیاست اور اپنے وراثتی شوق پورے کرنے میں دلچسپی ہے۔ شاید یہ شال یہاں سماجی مرتبے کی نشانی ہوتی ہے یا سیاستدانوں کا یونیفارم۔ سبرینا نے پیشانی پر شکر لائے بغیر حسین شام اور خوشبودار کافی کا آسودہ رومان ملیہ میٹ کرنے والے شخص کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ اوہ کتنی خوبصورت مسکراہٹ ہے آپ کی، میں وہاں لابی سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کرسی سنبھال کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ چکا تھا، اس کی انگلیوں میں دبے سگار کی یہ قسم ابھی سبرینا نے اندر لابی کے سگریٹ نوشوں کے لیے مخصوص حصے میں کئی اہم نظر آنے والے ہاتھوں میں دیکھی تھی جو شاید لمبے بھی ہوتے ہوں گے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ میں نے اتنی خوبصورت مسکراہٹ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی انگلش ہر قسم کے ایکسنٹ سے پاک تھی۔ سبرینا کو حیرت نہیں ہوئی، اس کے وجود سے کسی بے حد مہنگے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے اس عجیب سے شخص کو دیکھتی رہی، پھر اسے ہنسی آ گئی۔ شاید وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ تھینکس، اس نے اپنی بے ساختہ ہنسی کو خوش اخلاق مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کی، مگر اسے تعریف سے زیادہ اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی۔ کیا میں آج کی رات آپ کے ساتھ ہال میں ڈانس کر سکوں گا؟ اسے اور ہنسی آ گئی۔ وہ کوئی پاگل تھا اور پتہ نہیں اسے کیا سمجھ رہا تھا۔ آپ کی صورت سے لگتا ہے آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے دیکھا عجیب سے گول مٹول چہرے کی زبردست مسکراہٹ ایک دم چرمرا گئی تھی۔ اس کے بال اڑے کشادہ ماتھے پر اب ناگواری کی شکنیں تھیں، جیسے اسے اپنا مذاق سمجھا جانا مذاق میں بھی پسند نہیں آیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ سبرینا کو اس کے جلتی سگریٹ کی طرح بجھ جانے والے موڈ پر ترس آ گیا۔ معاف کیجیے، میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں۔ اس نے مانوی لحاظداری کی کوئی کوشش بھی ضروری نہیں سمجھی۔ میں صرف اپنے شوہر کے ساتھ ڈانس کروں گی آج رات یا کسی بھی رات یا کسی بھی ہال میں۔ اپنے جملے کے آخری حصے کو جما کر مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ فصیح الدین مانڈی والا کے چرمراتے موڈ پر غور کیے بغیر ایک حتمی سا ایکسکیوز می کہنے کے بعد اپنی چیزیں اٹھا کر اپنا مذکورہ شوہر تلاش کرنے اٹھ کر جا چکی تھی۔ یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں تھا۔ واقعی سبرینا گیبریل جہاں سے آئی تھی وہاں یہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہوگا، لیکن فصیح الدین مانڈی والا اس 5 ستارہ ہوٹل میں اپنی تمام بزنس اینٹیٹیز کے چیف ایگزیکٹو کو لے کر اس مہنگے R&R ویسٹ اینڈ بیکری ایشین ٹرپ پر صرف ضروری میٹنگ کرنے نہیں آیا تھا، کچھ اچھا وقت گزارنے بھی آیا تھا۔ اسے یہ معلوم کرنے میں صرف 5 منٹ لگے کہ وہ جو برٹش لہجے میں ابھی سے اس کی اوقات یاد دلا کر گئی ہے دراصل کس کی بیوی ہے اور ہوٹل کے کس فلور کے کس کمرے میں ٹھہری ہے۔ فاروق نے سبرینا کو لابی میں آتے دیکھا۔ وہ جس سے بھی ملاقات کر کے آیا تھا اس ملاقات نے اس کے مزاج پر خوشگوار اثر چھوڑا تھا۔ یہ خوش قسمت دن تھا۔ دور سے آتی آسمانی شیفون کے نفیس سے ڈریس اور چوڑی دار پجامے میں وہ ایسی آفاقیہ پسرا لگ رہی تھی کہ فاروق کو اپنی خوش قسمتی پر نئے سرے سے رشک آنے لگا۔ سبرینا کو اس کا بیوروکریٹ دوست تو کہیں نظر نہیں آیا، لیکن وہ خود جیسے کسی خوشگوار احساس کے تحت خواہ مسکراتا اس کے دل میں اترا جا رہا تھا۔ اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان بھی اسے لگا اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی ہے۔
وہ ان آنکھوں میں جگمگاتی ہر تحریر پڑھ سکتی ہے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی وہ اس سے ایک ایسا برقی، ایسا زبردست تعلق محسوس کر رہی تھی جسے کسی لفظ، کسی لمس کی حاجت نہیں تھی۔ کاش وہ اپنے باپ کو دکھا سکتی کہ اس نے ایک کیسا شاندار شخص اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ او ڈیڈی، کاش آپ مجھے خوش دیکھ سکتے، کاش آپ یہاں ہوتے۔ نیکسٹ چیپٹر۔ پھنسی مانڈی والا زیادہ دیر بالکنی میں نہیں بیٹھ سکا، اسے اندر جانا تھا۔ وہ مذاق اڑاتی الپسرا اسے چیلنج کر کے کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ ہوٹل کے کشادہ دبیس قالینوں والے آراستہ ہوٹل میں ہونے والی شامی موسیقی مہمانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ فرشی نشست پر خوشبوؤں سے مہکتے نازک وجود اپنے اپنے عزیز رشتوں کے ساتھ معروف گلوکاروں کے دل پسند گیتوں سے لطف اندوز ہوتے مست ہوئے جا رہے تھے۔ ایک مناسب ٹپ ہوٹل استقبالیہ کے رکن کے ہاتھوں پر رکھ کر اسے فاروق فیروز خان اور اس کی ہوش ربا بیوی کے برابر نشست حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے۔ گانے والے کی آواز میں آواز ملا کر لہکتے مسکراتے بگڑے رئیسوں کی طرح اپنے سر پر وار کر گانے والے پر نوٹ نچھاور کرتے۔ اس شخص کے اندر کچھ ایسا ضرور تھا کہ فاروق فیروز نے اپنی بیوی سے دھیان ہٹا کر اس سے جان پہچان بڑھانے والی گفتگو شروع کر دی۔ سبرینا گیت کے بول سمجھنے سے قاصر تھی، مگر جادو بھرے گیت کی دل کو چھو لینے والی دھن میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ وہ اپنے محبوب کے پہلو میں کسی دوسرے کی محبت کا گیت خوب اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ اس نے بالکنی میں ملنے والے مسخرے کو بے تکے انداز سے گانے والے پر کرنسی نوٹ نچھاور کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کا محبوب شوہر اس مسخرے سے گفتگو کر رہا تھا۔ شاید ان کے درمیان فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہوا۔ اگلا پورا دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ سرور سے بھری شام کو پہلا جھٹکا تب لگا جب اسے پتہ چلا اس کے شوہر نے اسی مسخرے کو اپنے کمرے میں شام کی چائے پینے کی دعوت دے رکھی ہے۔ سبرینا اس ہنی مون ٹرپ کو بزنس میٹنگ بنانے پر الجھ گئی تھی، لیکن فاروق کا خیال تھا اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ ایک طویل اور ناخوشگوار شام تھی۔ نئے لوگوں سے ملنے کے شوقین ہونے کے باوجود وہ ٹھیک سے نہیں جان پائی کہ اسے اس مسخرے میں کیا برا لگ رہا ہے، جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی عجیب سی چمک اسے دیکھتے ہی مزید تیز ہو گئی تھی۔ سبرینا سر سے پاؤں تک بہترین پاکستانی لباس میں تھی، مگر اسے لگا مسخرے کی آنکھیں اسے کم لباسی کا احساس دلا رہی ہیں۔ وہ دونوں باہمی دلچسپی کی بات کر رہے تھے، زمینوں کی، سٹاکس کی، کاروبار کی، ملکی حالات کی، اور کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ پھر فاروق کو ہوٹل کے استقبالیہ سے آنے والی ایک ضروری فون کال نے مہمان سے معذرت کر نیچے لابی میں کسی ایمرجنسی ملاقات کے لیے کمرے سے باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ مسخرہ تنہائی ملتے ہی بھرپور مسکراہٹ اور انتہائی خوش مزاجی کے ساتھ ذاتی سوال پوچھنے لگا۔ سبرینا کو بہت عجیب احساس ہوا۔ فاروق نے واپس آنے میں بہت دیر لگا دی تھی۔ روم سروس کا خوب اکڑی ہوئی کلف لگی وردی والا مؤدب ویٹر پرتکلف چائے کی ٹرالی لا چکا تھا، جسے مہمان کو پیش کرنے کی ہدایت سے آگاہ ہونے کے باوجود اس نے اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر مسخرے کو چائے لیجیے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈال رہی تھی، اس کے انتہائی ذاتی اور بے تکے سوالوں کے جواب میں کوئی خود سخت بات کہنے سے خود کو باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر وہ اسے کیوں بتاتی کہ اس کا فاروق سے عشق کتنے عرصے میں شادی تک پہنچا، حتیٰ کہ جس وقت مسخرے نے اس کے منہ سے روکتے روکتے بھی پھسل جانے والے ٹکڑا توڑ جواب پر بے وجہ ہی اونچا سا قہقہ لگاتے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، فاروق نے واپس کمرے میں قدم رکھا۔ مسخرہ اٹھتے اٹھتے بدمزہ ہوا تھا۔ سبرینا کی جان میں جان آئی۔ نیکسٹ چیپٹر۔ شاید وہ محض اتفاق ہی تھا۔ اگلا تمام دن فاروق سے لے کر ہوٹل کے قریب پہاڑوں میں ہائیکنگ ٹریکس دریافت کرتا رہا۔ وہ ایک سپورٹس مین تھا، گھڑ سواری، تیراکی اور کرکٹ اس کے ڈی این اے میں شامل تھی۔ چیف کالج کے دنوں میں اس کے شوق کالج کے لیے ٹرافیاں جیتنے کا سبب بنتے رہے تھے۔ ہوٹل کا سوئمنگ پول دن کا بیشتر حصہ آباد رہتا تھا۔ غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ فاروق بھی تیراکی کے کسی موقع کو ضائع نہیں کرتا تھا۔ شام کو سوئمنگ پول کے گرد باربیکیو کے شوقین افراد تندوری چکن کی مہک کے ساتھ اپنی اپنی مرضی کا مشروب لیے شکم اور نگاہ کے سرور کا بندوبست کرتے تھے۔ وہ سارے دن کی تھکا دینے والی سرگرمی کی وجہ سے اتنی تھک چکی تھی کہ کمرے میں تازہ دم ہونے کے بعد
स्विमिंग पूल के गिर्द पड़ी इजी चेयर पर सुस्ती से बैठी थी और पानी में छलांग लगाते, डूबते, उभरते, तैरते सुनहरी स्याह गंदुमी इंसानों को हसीन शाम के रंगों से अपना हिस्सा वसूल करते देख रही थी। उसके महबूब ने एक जोरदार छपाके से पानी में कूदने के बाद एक लंबा चक्कर मुकम्मल करके किनारे पर उभरते हे सबरीना का नारा लगाया था। वो किनारे पर कतार से लगी लिपटी खड़ी कैनोपियों के नीचे सफ़ेद जाली और मेज़ों के गिर्द बिछी कुर्सियों पर बैठी कई हसीन लड़कियों और रश्क भरी नज़रों की जद में था और खूब जानता था। शायद वो अपनी खुशकिस्मती पर भी कुछ देर और रश्क करती अगर उसे अपने करीब झुके किसी नाखुशगवार वजूद की मौजूदगी का एहसास न हुआ होता। हैरान हूँ किसी ऐसे शख्स का महबूब होना कैसा लगता होगा जिसकी तलब सबको हो। फंसी मांडी वाला उसकी तरफ झुका, न जाने किससे जल रहा था और किसे जलाने की कोशिश कर रहा था। उसके एक हाथ में सुर्ख मशरूब का गिलास था। उसकी छोटी छोटी आंखों में तैरती सुर्खी बता रही थी कि ये ऐसा पहला गिलास नहीं है। उसकी सांस से उठती अल्कोहल की बदबू से सबरीना का दिमाग झुलस गया। वो आज ऐसी किसी सोशलाइजिंग के मूड में नहीं थी। फारूक स्विमिंग से वापस आता तो वो खाना खाकर सिर्फ सो जाना चाहती थी। एब्सोल्युटली फैबुलस। सबरीना ने एक मसनूई मुस्कुराहट पहनकर इस बदबूदार आदमी का वार कुंद किया और उठ खड़ी हुई। वो इतनी थकी हुई थी कि किसी बेमानी जुमलाबाजी में उलझना नहीं चाहती थी। सोचता हूँ मुझे कब ऐसी इज्जत मिलेगी। वो उसकी कुर्सी छोड़ते ही उसके पीछे लपका था और अब उसका रास्ता रोके फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने पलट कर ज़रा की ज़रा स्विमिंग पूल पर नज़र डाली जहाँ अभी अभी उसके यूनानी देवता जैसे शौहर ने उसे रिझाने के लिए ज़मीन आसमान एक किया था और अब अपनी बीवी को परचाने का इरादा तर्क करके एक सुनहरी जलपरी को तैराकी का वो नामुमकिन अंदाज सिखा रहा था जिसका मुजाहरा अभी अभी उसने हे सबरीना का नारा लगा कर किया था। वो इतना मगन था कि उसने अपनी बीवी को किनारे पर किसी गैर दिलचस्प वजूद से उलझते देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप अपनी तरजीहात कितनी जल्दी दुरुस्त करते हैं मिस्टर मांडी वाला। अपनी तरफ से उसकी तबीयत साफ करके वो ज़रा आगे बढ़ी। इसी वक्त होटल के बारबेक्यू एरिया में बजने वाली मधुर मौसीकी एक ज़ोरदार बैंग के साथ दीवानी हुई। होटल ऑर्केस्ट्रा ने किसी पुरजोश दिल की फरमाइश पूरी की थी। ड्रम्स की बीट तेज़ होते ही स्विमिंग पूल से ज़रा फासले पर धरी कुर्सियों पर बैठे मुल्की और गैर मुल्की तालियां बजाते झूमते कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे। दीवाना वार रक़्स का दौर अब शुरू हुआ ही चाहता है। मुझे यकीन है मैंने अपनी तरजीह दुरुस्त तय की है। उसके बाजू में धंसी मस्खरे की मोटी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत थी। उसकी छोटी छोटी गलीज आंखों के अज़ाइम किसी अंधे की नज़र से भी पोशीदा नहीं रह सकते थे। सबरीना ने अपने दूसरे हाथ से उसकी आहनी गिरफ्त से अपना आप आज़ाद करवाना चाहा। मज़ाहमत की ज़बरदस्त कोशिश में अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। फारूक कहीं नहीं था। उसके गिर्द लोग दीवाना वार नाच रहे थे। ऐसे में पब्लिक ने देखा भी हो तो एक गैर मुल्की दिखाई देने वाली लड़की को ऐसी दीवानगी और इस्तेहकाक भरी गिरफ्त से आज़ाद कराते देखकर जोड़े का अंदरूनी मामला समझना और बेखुद करने वाली मौसीकी में गुम कर देना मुश्किल नहीं था। वो बाजू छुड़ाने की कोशिश में कामयाब तो क्या होती। तेज़ म्यूज़िक की लय पर से अपने साथ साथ दबोचे मस्खरा उसके पूरे वजूद से किसी बदबूदार लिजे सांप की तरह लिपटा। सर से पांव तक उसे गुस्से और नफरत की एक नाकाबिले बयान स्याह आग के शोलों में धकेल रहा था। बाद में उसे याद नहीं आया कि वो पूरे हलक से एक बार चिल्लाई थी या कई बार, मगर उसका मुहाफिज, उसका महबूब न जाने कहाँ था। हाँ, जब उसने मांडी वाला के सुनहरी रॉ सिल्क के कुर्ते वाले बाजू को पूरी ताकत से दांतों में चबा कर छोड़ने का इरादा बिल्कुल ही तर्क कर दिया तो मांडी वाला की चीखें इतनी बुलंद ज़रूर थीं कि नाचते हुए दूध ठिठक कर रुकने पर मजबूर हो गए। क्या हुआ कहकर उनकी तरफ लपकते चेहरों में उसने देखा एक चेहरा फारूक का भी था। फारूक के गीले वजूद से टपकते पानी के कतरे सफ़ेद स्विमिंग गाउन में जज्ब हो रहे थे। वो उसे मांडी वाला से अलग करके अब अपनी बीवी की बदतमीजी की माजरत कर रहा था। उसका ज़लज़लों की जद में आया, सदमे की ज़्यादती से कांपता वजूद एक हिजान की कैफियत में था। वो जिसमें उसकी जान थी, वो उससे एक लफ्ज़ दिलजोई का कहे बगैर इस मक्कार मस्खरे की दिलजोई में मसरूफ़ था। वो सदमे से गुंग हो गई थी। बाद में फारूक ने उसके गिर्द बाजू फैलाकर से बच्चों की तरह पुचकार कर कहा,
کیا ہوا سبرینا، تم اتنی پریشان ہو گئی؟ وہ تمہارے ساتھ صرف ایک ڈانس ہی تو کرنا چاہتا تھا۔ صرف ایک ڈانس؟ کیا فاروق اتنا سادہ ہے؟ کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ ایک بے ضرر ڈانس اور چوراہے میں کسی دوسرے کی بیوی سے دست درازی کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں ایک بے ضرر اور پریشان کن لمس میں فرق کرنا 5ویں اور 6ٹھی کلاس کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ واقعی وہ اتنی پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ مانڈی والا ایسی بے عزتی کے بعد بھناتا، ہوا نکلے غبارے کی طرح کھسیانی ہنسی ہنستا، مہذب دنیا کا فرد ہونے کا دعویٰ کرتا، فاروق کی معذرت قبول کرنے کی ایکٹنگ کرتا، فوراً بے مزہ ہوتی محفل سے جا چکا تھا۔ فاروق بھی وقت ضائع کیے بغیر اسے ہوٹل کے اس کمرے میں ہنکا کر لایا جہاں پچھلے چند دنوں میں سبرینا نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت گزارا تھا، لیکن جہاں آج اپنے شوہر کے ساتھ داخل ہوتے اس کے دل میں ایک نہیں کئی خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فاروق اس کی بات پر یقین ہی نہ کرے۔ فاروق نے کمرے میں آنے کے بعد روم سروس سے کھانا آرڈر کیا، کھایا، اس سے شامل ہونے کے لیے اصرار بھی کرتا رہا، مگر سبرینا کے حواس ابھی صورتحال تسلیم نہیں کر پا رہے تھے۔ اسے زبردست تذلیل کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے محبوب شوہر نے سونے سے پہلے اپنی چت لیٹ کر چھت تکتی خاموش محبوبہ کی ایک مہکتی لٹ ہولے سے کھینچی تھی اور جھک کر کہا تھا، میرے خیال سے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے اس کا ارادہ تم پر حملہ کرنے کا تھا؟ سبرینا نے دانت پر دانت جما کر غصے کی جھلسا دینے والی لہر کو دبا کر اس کی آنکھوں میں غور سے جھانکا۔ How exactly do you define an intention? God damn it! وہ برا مان کر اس کے پاس سے ہٹ گیا اور منہ موڑ کر ناراضگی سے بولا، دیکھو سبرینا، میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ تم جان لو دنیا کے جس حصے میں ہم رہتے ہیں وہاں بیوی اپنے شوہر سے اس طرح بات نہیں کر سکتی جیسے تم مجھ سے کرتی ہو۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ سبرینا اٹھ بیٹھی، اس پر غصے کی زیادتی سے لرزہ طاری تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ دنیا کے جس حصے میں تم رہتے ہو وہاں کوئی بھی بیمار ذہن شخص تمہاری بیوی پر مجرمانہ حملہ کر سکتا ہے اور یہ قابل قبول ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا اس کی آنکھوں سے گیلا گیلا جو بہہ نکلا تھا وہ اس کے آنسو تھے، لیکن فاروق کی آنکھوں میں جو اچانک ہی لہریں لینے لگا تھا وہ غصہ تھا اور اس کے لیے بالکل ہی نیا تھا۔ بس کرو سبرینا، میں آج کی رات کوئی بحث نہیں چاہتا، میں سخت تھکا ہوں، چلو اس بات کو ختم کریں اور سو جائیں، اوکے؟ وہ جھٹکے سے پاس سے اٹھا کر اپنا تکیہ سیدھا کر کر سچ مچ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی، وہ غصے سے کھول رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی، وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی کشتیاں جلا کر یہاں اسپین فتح کرنے آئی تھی۔